سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 19۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اور ہر ایک کے لیے درجات ہوں گے اس کے عمل کے اعتبار سے۔ وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ، اور بدلہ دیا جائے گا ان کو پورا پورا ان کے اعمال کا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہ ذرا سا بھی ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، اور جس دن پیش کیا جائے گا کافروں کو جہنم کے سامنے۔ اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، اور کہا جائے گا کہ گئی وہ ساری عیاشیاں تمہاری دنیا کی زندگی کی۔ واستمتعتم بہا، اور تم فائدہ اٹھا چکے ان سے۔ فالیوم تجزون عذاب الہون، پس آج تمہیں بدلہ دیا جائے گا ذلت کے عذاب کا۔ بما کنتم تستکبرون فی الارض بغیر الحق، اس وجہ سے کہ تم تکبر کرتے رہے زمین میں ناحق۔ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ، اور اس وجہ سے کہ تم فسق و فجور کرتے رہے۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے دو قسم کے لوگوں کا ذکر کیا۔ ایک وہ جو ماں باپ کے فرما بردار ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں۔ اور ایک وہ لوگ ہیں جو ماں باپ کے نافرمان ہیں، ان کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، ان کی عزت احترام کا خیال نہیں کرتے۔ دونوں کا انجام اللہ پاک نے بتایا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے عمومی طور پر تمام نیکیوں اور گناہوں کے اعتبار سے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہر بندہ اپنے اپنے عمل کے اعتبار سے مختلف درجے میں ہوگا۔ وہ نیک عمل والا ہے، اس کا اپنا درجہ ہوگا۔ بہت زیادہ نیک عمل والا ہے، اس کا اپنا درجہ ہوگا۔ وہ انتہائی متقی پرہیزگار ہے، اس کا اپنا درجہ ہوگا۔ دنیا کے اندر جس طرح کوئی انسان جتنی محنت کرتا ہے اس کے نمبر مختلف ہوتے ہیں، اس کے گریڈ مختلف ہوتے ہیں، اس کے درجات مختلف ہوتے ہیں، اسی طرح آخرت کے اندر بھی جو انسان جتنی محنت کرے گا آخرت کے لیے اس کے اتنے ہی درجے مختلف ہوں گے۔ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے 100 درجے ہیں۔ جنت اونچی ہے، بلند ہے، بالا ہے، اعلیٰ ہے، اس کے 100 درجے ہیں۔
اور فرمایا سب سے اعلیٰ درجہ جو جنت کا ہے وہ جنت الفردوس ہے۔ لہذا جب بھی اللہ سے مانگا کرو تو اللہ سے جنت الفردوس مانگا کرو۔ اور ایک حدیث پاک میں جس کا مفہوم یوں ہے کہ اللہ پاک نے جنت الفردوس ان لوگوں کے لیے تیار کر رکھی ہے جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہیں، دین کی محنت اور جد و جہد کرنے والے ہیں، ان کے لیے جنت الفردوس ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو جنت کے اعلیٰ درجات نصیب فرمائے۔ جس طرح نیک لوگوں کے درجات ہیں اسی طرح بد کردار لوگوں کے درکات ہیں۔ درکات کا مطلب نیچے کو تنزلیاں ان کی۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے جو منافق لوگ ہیں یہ جہنم کے سب سے نچلے درکے میں ہوں گے، سب سے نچلے طبقے کے اندر۔ تو جس طرح نیکی کرنے والوں کے درجات ہیں اسی طرح برائی اور بدکرداری کرنے والوں کے درکات ہیں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ، ان میں سے ہر ایک کو ان کے عمل کا پورا بدلہ ملے گا۔ وفا کہتے ہیں پورا تولنے کو، یعنی تول کے پورا بدلہ دیا جائے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور کسی پہ رتی بھر بھی کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی نے گناہ کا کام کیا نہ ہو اور فرشتوں نے اس کا لکھ لیا اور زبردستی اس کو اس گناہ میں شامل کر دیا، یا یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ کسی نے کوئی نیکی کا کام کیا ہو اور اس کو اس کا بدلہ نہ ملے، وہ لکھنے سے رہ جائے۔ فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ایک ذرے کے برابر نیکی ہوگی وہ بھی سامنے نظر آئے گی، اور ایک ذرے کے برابر برائی ہوگی تو وہ بھی سامنے نظر آئے گی۔ اس لیے میرے محترم دوستو، آج دنیا کے اندر رہتے ہوئے بعض اوقات ہم کسی گناہ کو معمولی سمجھ کر، اور بعض لوگ سوال کرتے ہیں جی کہ یہ صغیرہ گناہ ہے یا کبیرہ گناہ ہے، یعنی چھوٹا گناہ ہے یا بڑا گناہ ہے۔ تو کبھی کسی عقل مند آدمی نے یہ کوشش کی ہے کہ چھوٹی آگ ہو، انگارہ چھوٹا سا ہو، چنگاری ہو تو چلو اس کو تو میں اپنے کپڑوں میں رکھ لوں، تو بڑی آگ ہو تو وہ نہ صحیح، وہاں ہم چھوٹی آگ سے بچتے۔ یا کوئی بندہ کہے کہ جی یہ چھوٹا سانپ ہے اور یہ بڑا سانپ ہے تو چھوٹے کو تو میں سنبھال لوں اور بڑے سے میں بچ جاؤں، وہاں دونوں سے بچتے ہیں کہ کوئی بھی نقصان دے سکتا ہے۔ میرے محترم دوستو، گناہ بھی چھوٹی آگ ہے، چھوٹا گناہ ہے تو چھوٹی آگ ہے، بڑا گناہ ہے تو بڑی آگ ہے، اور آگ چھوٹی بھی ہو تو وہ سب کچھ بعض اوقات جلا دیا کرتے۔ اس لیے صغیرہ کبیرہ اس لیے نہ پوچھا کریں کہ اگر چلو چھوٹا ہو تو کر لے، ہاں ہو جائے تو معافی مانگ لے، چھوٹا ہو تو تھوڑی معافی مانگ لے، بڑا ہو تو بڑی معافی مانگ لے۔ اللہ رب العالمین کی رحمت ہمارے گناہوں سے بہت بڑی ہے، وہ بہت معاف کرنے والے ہیں، لیکن بغیر معافی کے دنیا سے چلے گئے تو فرمایا چھوٹے سے چھوٹے عمل کا بھی پورا بدلہ ملے گا، اچھا ہے تب بھی، برا ہے تب بھی، ہر ایک کو اس کے عمل کا بدلہ دیا جائے گا، اور ذرہ بھر بھی کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا۔ اور اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وہ دن یاد کرو یعرض الذین کفروا علی النار، جس دن کافروں کو جہنم کے سامنے لایا جائے گا، جہنم پہ پیش کیا جائے گا تو کیا ہوگا؟ فرمایا اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، یہ کہا جائے گا کہ دنیا میں تمہاری جتنی لذتیں تھیں
عیاشیاں تھیں، تمہاری بدماشیاں تھیں، عیش و عشرت کی زندگی تھی، وہ سب گئی، اب وہ ختم ہو گئی۔ یا تو بعض حضرات نے لکھا ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں بھی آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یوں ہے کہ دنیا میں ایک انتہائی سکھی انسان کو، جس نے کبھی دنیا میں دکھ نہیں دیکھا، کوئی پریشانی نہیں دیکھی، جب اس کو ایک چکر جہنم کا لگوایا جائے گا تو یہ سمجھے گا کہ میں نے تو دنیا میں کوئی سکھ دیکھا ہی نہیں، میں نے تو کبھی کوئی دنیا میں راحت پائی ہی نہیں۔ تو یہ تو وہاں پہ جا کے اپنی ساری خوشیاں، ساری راحتیں، ساری عیاشیاں سب بھول جائے گا۔ اور فرمایا جب کسی ایسے انسان کو جو دنیا میں ہمیشہ دکھوں میں رہا، پریشانیوں میں رہا، تکلیفوں میں رہا اور بڑی مشقتوں میں اس نے زندگی گزاری، جب اس کو وہاں جنت کا ایک چکر لگوایا جائے گا تو وہ جنت کی بہاریں دیکھ کے یوں تصور کرے گا، دنیا میں نے کبھی کوئی دکھ دیکھا ہی نہیں، مجھ پہ تو کوئی مصیبت آئی ہی نہیں کبھی۔ میرے محترم دوستو، جہنم کے دکھوں کے سامنے دنیا کا دکھ کوئی دکھ نہیں، اور جنت کی عیش و عشرت کے سامنے دنیا کی عیش و عشرت اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، جب ان لوگوں کو جہنم پہ پیش کیا جائے گا تو یہ یوں سمجھیں گے جیسے ہمیں تو کوئی عیش ملی نہیں، کوئی نعمت ہم نے دیکھی نہیں۔ یا پھر اللہ کی طرف سے کہا جائے گا، بھائی وہ جو تمہاری نعمتیں تھیں، عیاشیاں تھیں، تمہاری جو ہے وہ عیش و عشرت والی زندگی تھی، وہ گئی، اب وہ ختم ہو گئی، اب یہاں تو اپنے اعمال کی بدولت بھگتو۔ دنیا کے اندر بعض اوقات کافر بھی اچھے عمل کرتے ہیں، نیک کام کر جاتے ہیں، کوئی رفاع عامہ کا کام کر جاتا ہے، وہ کوئی کسی غریب کی مدد کر دیتا ہے، کوئی کافر کسی کو سہولت پہنچا دیتا ہے، کوئی پانی کا انتظام کر دیتا ہے، کوئی اور ایسا، تو ان کے نیک اعمال کا بدلہ اللہ ان کو دنیا میں ہی دے دیتے ہیں، یہ تم اپنے نیک عملوں کا یہ بدلہ لے لو، تاکہ آخرت میں ان کا کوئی مجھ پہ حساب نہ رہے۔ جیسا وہ سمجھانے کے لیے سناتے ہیں نا حکایت کہ کسی شخص کی موت کا وقت آیا، بد کردار آدمی تھا، اس کا دل کیا انگور کھانے کو، وہاں مارکیٹ میں کہیں انگور نہیں تھے، لیکن اللہ رب العالمین نے اپنی مخلوق میں سے کسی کی ڈیوٹی لگائی کہ اس کو انگور پہنچاؤ، اس کو انگور پہنچ گئے، اس نے کھا لیے آخری وقت میں بھی، اور پھر اس کی موت آ گئی۔ دوسری طرف ایک نیک آدمی جس کو آخری وقت میں پیاس لگی، پانی پینے کو جی چاہا، پانی کا پیالہ ہاتھ میں پکڑا، اللہ نے فرشتے کو بھیجا کہ اس کا پیالہ گرا دو، تو پانی نہ پی سکے، اس کو آخری وقت میں پانی نہیں پینے دیا گیا۔ تو بڑے فرشتے بھی حیران، پوچھا اللہ رب العالمین یہ کیا ماجرا ہے؟ وہ بد کردار انسان وہ خواہش کرتا ہے کہ مجھے انگور مل جائے، آخری وقت میں اس کی خواہش پوری کی جاتی ہے، اور یہ نیکوکار انسان تجھے راضی کرنے والا یہ آخری وقت میں پانی بھی پینا چاہتا ہے تو پیالہ توڑ دیا جاتا ہے، اس کو پانی بھی نہیں ملتا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اس کی ایک نیکی تھی ہمارے پاس، ہم نے کہا اس کا بدلہ بھی دنیا کے اندر ہی چکا دیا جائے، اس کی خواہش پوری کر کے اس کی نیکیوں کا کھاتا صاف کر دیا گیا۔ اور اس آدمی کا ایک ہی برا عمل تھا، ایک ہی اس کی برائی تھی، ہم نے کہا اس کی خواہش توڑ کے اس کی برائی کا کفارہ کر دیا جائے تاکہ یہ پاک صاف ستھرا ہو کے ہمارے پاس آئے۔ تو بعض اوقات دنیا کے اندر جو مصیبتیں آتی ہیں تو
پریشانیاں آتی ہیں، دکھ تکلیفیں آتی ہیں تو بے چین نہیں ہونا چاہیے، مایوس نہیں ہو جانا چاہیے، یہ بھی اللہ کی طرف سے رحمت بن کے ہی آ جاتی ہے۔ مانگنی تو اللہ سے عافیت ہی چاہیے کہ اللہ دکھوں تکلیفوں کے بغیر ہی ہمیں معاف کر دے، لیکن آ جائے تو پھر صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اور میرے محترم دوستو، یہ بہت زیادہ عیش و عشرت کی جو زندگی ہے، یہ بھی اللہ رب العالمین کو پسند نہیں۔ نعمتوں کو استعمال کرنا چاہیے، اللہ کی نعمتیں ہیں، اچھی چیزوں کا استعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ہے، لیکن ہر وقت عیش و عشرت میں لگے رہنا۔ حدیث پاک میں حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا گورنر بنا کے بھیجا تو مختلف نصیحتیں کی ان کو کہ اب گورنر بن کے جا رہے ہو، وہاں کیا کیا کرنا ہے۔ تو وہاں ایک نصیحت یہ بھی کی، ایاک والتنعم، اے معاذ عیش و عشرت کی زندگی سے بچنا، فإن عباد اللہ لیسوا بالمتنعمین، جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ عیش و عشرت والی زندگی نہیں گزارتے۔ میرے محترم دوستو، اس طرح ہر وقت اسی فکر میں رہنا کہ ہماری زندگی عیش و عشرت والی ہو جائے، یہ اللہ کے بندوں کا کام نہیں۔ تو جیسی زندگی ہے وہ گزار جاتے، اللہ کو راضی کر کے جاتے۔ فرمایا یہ جو لوگ وہاں پیش ہوں گے تو اللہ ان سے کہے گا وہ تمہاری زندگی عیاشیاں بدماشیاں وہ سب ختم، وہ گئی ساری کی ساری۔ واستمتعتم بہا، جو فائدہ تم نے اٹھانا تھا اٹھا چکے، جو تم نے مزے کرنے تھے کر چکے۔ فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ، آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا، ذلیل و رسوا ہوں گے، خاص طور پہ جب عیش و عشرت میں لگ کے اللہ کی نافرمانیاں کی۔ ایک ہے بندہ آرام دہ زندگی گزارتا ہے، لگژری زندگی گزارتا ہے، لیکن وہ اللہ کو بھی راضی کرتا ہے، اللہ کو ناراض نہیں کرتا، اللہ کی نافرمانیاں نہیں کرتا، حکم و دولیاں نہیں کرتا۔ ایک ہے کہ اللہ کی نعمتیں بھی استعمال کرتا ہے اور اللہ کے احکامات کی بھی دھجیاں اڑاتا ہے، شریعت کو بھی توڑتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پامال کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں پھر ایسے بندے کو قیامت کے دن ذلت کا عذاب چکھایا جائے۔ اس کی وجہ کیا ہوگی؟ دو وجہ اللہ پاک نے بیان کی۔ ایک فرمایا بما کنتم تستکبرون فی الارض بغیر الحق، اس وجہ سے کہ تم زمین میں ناحق تکبر کرتے رہے۔ دنیا کے اندر کسی بھی انسان کو تکبر کا حق حاصل نہیں ہے۔ تکبر اللہ کے لیے سزاوار ہے، وہی کر سکتا ہے، وہی سب سے بڑا ہے، اور وہی کہہ سکتا ہے کہ میں سب سے بڑا ہوں۔ دنیا میں کوئی انسان خود کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں سب سے بڑا ہوں۔ عاجزی انکساری انبیاء علیہ السلام کا شیوہ ہے، نیک بندوں کا طریقہ ہے۔ وہ جتنا اللہ سے تعلق میں بڑھتے ہیں اتنی ان کے اندر عاجزی پیدا ہو جاتی ہے، اتنی ان کے اندر انکساری پیدا ہو جاتی ہے۔ اور جتنا کوئی بندہ اللہ سے دور ہوتا ہے اتنا ہی اس کے دل میں تکبر پیدا ہو جاتا ہے کہ میرے جیسا تو ہے ہی کوئی نہیں، وہ اپنے آپ کو افضل سمجھنے لگ جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جتنا تمہارے اندر تکبر ہے اتنی آج تمہیں ذلت کی سزا ملے۔ اور دوسرا فرمایا وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ، اس لیے کہ تم دنیا کے اندر فسق و فجور کرتے رہے، گناہوں کی زندگی گزارتے رہے، اللہ کی نافرمانیاں اور حکم و دولیاں کرتے رہے۔ آج تمہاری سزا یہ ہے کہ تمہیں ذلیل و رسوا کیا جائے۔ میرے محترم دوستو، کتنی بڑی ناکامی ہوگی اس انسان کی کہ جو دنیا میں تو عیش و عشرت والی زندگی گزار کے جائے،
اور آخرت کے اندر اس کی ذلت اور رسوائی ہو۔ اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ تو لہذا خوشیوں میں بھی، غمیوں میں بھی، عیش و عشرت میں بھی اور تنگ دستی میں بھی، ہر حال میں اللہ کے احکامات کو پورا کرے، اللہ کی نافرمانیاں نہ کرے۔ اسی سے ہمیں آخرت کے اندر بلند درجات ملیں گے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک ربنا و تعالیت یا ذی الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم باقیتا کباقیت الولید۔